بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے سلسلے میں کچھ بات کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے کیا، اور جس کا ذکر قرآن شریف میں بھی آیا اور مختلف احادیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کی بہتری پر اتنا زور دیا کہ بہت ساری احادیث اس کے بارے میں کتابوں میں آتی ہیں۔ تو یہ اخلاق ہماری زندگی میں کیسے آ سکتے ہیں، اور اخلاق کے صحیح معنی کیا ہیں؟ کیا ہمیں اخلاق کے صحیح معنی بھی معلوم ہے کہ اخلاق ہوتے کیا ہیں، یا ہم عام طور پر جس کو رویہ کہا جاتا ہے یا برتاؤ کہا جاتا ہے اس کو اخلاق سمجھتے ہیں؟ تو ہم انشاءاللہ اس سلسلے میں بات کریں گے۔ اچھا جی، یہ جو لفظ ہے اخلاق، یہ عربی کا لفظ ہے، اور خلق کی جمع اخلاق کہلاتا ہے۔ اس کے معنی ہیں پختہ عادت کے، یعنی اگر کسی کے اندر کوئی عادت پختہ ہو جائے تو وہ اخلاق کہلائے گی یا خلق کہلائے گی۔ اب یہ عادت اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو سکتی ہے، اسی لیے ہم کسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں یا وہ بد اخلاق انسان ہے، یا کسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ خوش اخلاق انسان ہے۔ تو اخلاق حسنہ کیا ہیں جو اصل میں مطلوب ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر اخلاق حسنہ پیدا ہو جائیں، تو وہ کیا ہیں؟ اس کے بارے میں شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ اخلاق جمع ہے خلق کی، اور خلق حقیقت میں دل کے اندر کی ایک کیفیت ہے۔ اخلاق حسنہ یہ ہے کہ انسان کے باطن میں ایسی صفات پیدا ہو جائیں جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہیں، اور ایسی صفتوں سے دل خالی ہو جائے جو ناپسندیدہ ہیں۔ لہذا یہ حسن خلق ہمارے ظاہری اعضاء کا فعل نہیں، بلکہ اس کا تعلق دل سے ہے، کہ دل کے اندر اچھی صفات پیدا ہوں۔ یہ اصلاحی خطبات کی جلد نمبر 25 میں لکھا ہوا ہے۔ تو اس میں جو اہم بات ہمیں سمجھ آئی وہ یہ کہ آ، شیخ فرما رہے ہیں کہ حسن خلق ہمارے ظاہری اعضاء کا فعل نہیں، بلکہ اس کا تعلق دل سے ہے، کہ دل کے اندر اچھی صفات پیدا ہوں۔ ہماری غلط فہمی یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ظاہری اعمال ہوتے ہیں، لوگوں کا برتاؤ ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ رویہ ہوتا ہے، وہ اخلاق ہوتا ہے، ہم اس کو اخلاق سمجھتے ہیں۔ حالانکہ وہ اخلاق حسنہ یا اخلاق رذیلہ کا ایک مظہر تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کو ہم اخلاق نہیں کہہ سکتے۔ یہ اس بات کو ہم آگے جا کے سمجھیں گے۔ دوسری تعریف جو اخلاق کی ہے وہ امام غزالی رحمہ اللہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں احیاء علوم الدین میں کہ خلق نفس کی اس راسخ کیفیت کا نام ہے جس کے باعث اعمال بڑی سہولت اور آسانی سے صادر ہوتے ہیں، ان کے کرنے کے لیے فکر و غور کے تکلف کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ تو حضرت یہاں پر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ راسخ کا لفظ جو ہے یہ بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا۔ راسخ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو چیز بنیاد میں بیٹھ جائے نا، تو اس کو راسخ کہتے ہیں۔ تو اگر کسی کو فنڈامنٹلسٹ کہتے ہیں ہم، جو کہ ایک فنڈامنٹلسٹ ہونا بہت اچھی بات ہے، تو اس کا اردو میں مطلب یہ ہوگا کہ وہ راسخ العقیدہ مسلمان ہے، یعنی اس کا عقیدہ بہت پکا ہے اور حق پر قائم ہے۔ تو امام غزالی فرما رہے ہیں کہ خلق نفس کی اس راسخ کیفیت کا نام ہے جس کے باعث اعمال بڑی سہولت اور آسانی سے صادر ہوتے ہیں، ان کے کرنے کے لیے فکر و غور کے تکلف کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ یعنی یہ ایک طرح سے انسان کی فطرت کا حصہ بن جاتے ہیں، اور انسان کو اعمال کرنے میں کسی تکلیف یا کوئی سوچ بچار کی زیادہ ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ ان دونوں باتوں کو آگے جا کے ہم سمجھیں گے، لیکن جب یہ تعریف سمجھ آ جائے گی تو ہمیں یہ بھی سمجھ آ جائے گا کہ ہم اپنے اخلاق اگر بہتر کریں گے تو وہ اس کا اظہار کس طرح ہوگا۔
سب سے پہلے تو وہ ہمیں دل میں محسوس ہوگا کہ میرے دل کے اندر کیا کیفیات پیدا ہو رہی ہیں. آگے چلتے ہیں. بی بی سی کی ایک رپورٹ ہے، اور ان کی ویب سائٹ کا ریفرنس یہاں پر دیا ہوا ہے کہ تقریباً 150 ممالک کے 1.5 لاکھ افراد سے کیے گئے ایک سروے سے معلوم ہوا کہ ہر تیسرا شخص ذہنی تناؤ کا شکار ہے، جبکہ ہر 5 میں سے ایک شخص نے بتایا کہ وہ یا تو اداس ہے یا پھر وہ ناراض ہے. اور پاکستان زیادہ غصہ کرنے والے ممالک کی فہرست میں 10ویں نمبر پر آیا. یہ جو انفارمیشن ہے یا فیکٹس ہیں آپ کے سامنے اس لیے رکھے کہ اگر تو کوئی ذہنی دباؤ کا شکار ہوگا، اداس ہوگا، ناراض ہوگا یا غصے میں ہوگا، تو یا تو وہ خود بد اخلاق ہے یا وہ بد اخلاق لوگوں میں گھرا ہوا ہے، اس کی وجہ سے اس کا رویہ اس طرح کا ہوتا جا رہا ہے. تو لیکن ہم ان دونوں میں شامل نہیں ہونا چاہتے. ہم نہیں چاہتے کہ ہم خود بد اخلاق ہوں یا ہمارے آس پاس کے لوگ جو ہیں وہ اچھے اخلاق والے نہ ہوں. یہ ہماری خواہش تو ہو سکتی ہے، لیکن ایسا ہونا جو ہے نا وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ آس پاس کے لوگ جو ہیں وہ ہماری مرضی کے مطابق عمل کریں. تو اب یہ ایک ذرا سوچنے کی اور پریشانی کی بات ہے کہ پاکستان کا نمبر ان تمام 150 ممالک میں 10ویں نمبر پر آ رہا ہے. یہاں پر لوگ بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں. یہ ایک آپ کے سامنے ایک درخت آپ کو نظر آ رہا ہے، اور اور قرآن شریف کی یہ آیت نظر آ رہی ہے، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24 اور 25. تو پہلے ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں اور پھر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس آیت کا اس درخت سے کس طرح تعلق بنتا ہے. اور یہ درخت کا آئیڈیا جو تھا، یہ میرے بڑوں میں سے، میرے بزرگوں میں سے ایک ہیں شیخ ہاشم احمد، جو ایک امریکن اسکالر ہیں، کسی زمانے میں مسلمان ہو گئے تھے پھر عالم دین بن گئے. تو ان کے ساتھ بیٹھ کر یہ درخت جو ہے اور اس آیت کی تشریح کے طور پر یہ درخت بنایا گیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کی کیسی مثال بیان کی ہے؟ اصلها ثابت وفرعها في السماء. وہ ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی جڑ زمین میں مضبوطی سے جمی ہوئی ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں. آگے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں، تؤتی اکولہا کل حین باذن ربہا. اپنے رب کے حکم سے وہ ہر آن پھل دیتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اللہ اس قسم کی مثالیں اس لیے دیتا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں. تو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی مثال ایک درخت سے دی ہے. تو وہ درخت بھی طیب ہے، کلمہ بھی طیب ہے. کلمہ بھی انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے، اور اگر اس کی تشبیہ ایک درخت سے دے دی جائے تو وہ درخت بھی انسان کو فائدہ پہنچائے گا. یہ کلمہ جتنا ہماری زندگی میں ہماری فطرت کا حصہ بن جائے گا، ہماری شخصیت کا، ہمارے کردار کا حصہ بن جائے گا، اتنا ہی ہم اس درخت کے مشابہ ہو جائیں گے اور ہم دنیا کو فائدہ پہنچانا شروع کر دیں گے. تو یہ درخت یا ایسا انسان جو دنیا کو فائدہ پہنچائے، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تؤتی اکولہا کل حین باذن ربہا. اپنے رب کے حکم سے وہ ہر آن پھل دیتا ہے، یعنی وہ ہر وقت دنیا کو فائدہ پہنچا رہا ہے. ایسا انسان اگر ہم بننا چاہیں تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہماری جڑیں کیسی ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ شروع میں فرما رہے اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، کہ اس کی جڑیں مضبوطی سے جمی ہوئی ہیں اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں. تو جس درخت کی جڑیں مضبوطی سے زمین میں ہوں گی تو پھر وہ اتنا ہی تناور، اتنا ہی طاقتور درخت ہوگا، اتنا ہی فائدہ پہنچائے گا. اور یہ جڑیں مضبوط کس طرح ہوں گی؟ تو پھر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں پہ 3 چیزیں لکھی ہوئی ہیں، تربیہ، دعویٰ اور تعلیم.
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये काम फरमाए। कुरान शरीफ में भी इनका जिक्र आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम फरमाए। इन तीन चीजों के जरिए सहाबा कराम ऐसे मजबूत दरख्त की मानंद बन गए जो पूरे साल दुनिया को फायदा पहुंचाता रहा। अगर हम भी ऐसा बनना चाहते हैं तो फिर, अच्छा, इसके लिए फिर मैं बहुत ज्यादा तफसील में जाऊंगा तो ज्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन ये सारी बातें जो आ रही हैं कि इंसान के अंदर फिक्र सबसे पहले पैदा होनी चाहिए कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। मैं आसपास देखूं और मैं सब इस सूरज चांद सितारे दरख्त इन सब को देखूं, सितारों को देखूं, रात में देखूं दिन में देखूं कि आसमान कैसा लगता है, बादल आते हैं, बारिश होती है, ये सब मैं देखूं तो मेरे जहन में सवालात पैदा होंगे, ये सब क्या है, ये सब क्यों है। और यही फिक्र फिर मुझे अल्लाह सुब्हानहू तआला की मारिफत की तरफ यानी उनकी पहचान की तरफ लेके जाएगी। और मैं उनको पहचानना शुरू करूंगा, और जब पहचान लूंगा कि कोई है जिसने मुझे बनाया है, जिसने इस पूरे निज़ाम को बनाया है, तो फिर मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला पे ईमान ले आऊंगा। और फिर यही ईमान मेरे अंदर यकीन की कैफियत पैदा कर देगा, और फिर इखलास, और फिर नसीहा, और फिर जिंदगी में शरीयत, और फिर सुन्नत जिंदगी में आ जाएगी। अब इसमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जो एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम यहाँ पे समझना चाह रहे हैं कि ये दरख्त अगर इस दरख्त की तशबीह इंसान से दी जाए तो फिर इंसान के लिए क्या क्या काम बहुत जरूरी हो जाएंगे। तो उलमा ने दीन के 5 शोबे बताए हैं। इस दरख्त में आपको वो 5 शोबे नजर आ रहे हैं। सबसे पहले इबादत है। तो ये वो शोबा है जो, जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि वफरउहा फिस समा, कि इसकी शाखें आसमान तक जा रही हैं। तो क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान की जिंदगी का मकसद भी इबादत बताया है कि इंसान को और जिनों को हमने सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो असल तो ये ग्रीन वाला जो पार्ट है, यही वो है जो, लेकिन जिंदगी सिर्फ इंसान और अल्लाह के दरमियान नहीं गुजरती, बल्कि मामलात भी पेश आते हैं, फैमिली भी है, और बिजनेस भी करना है, और बहुत सी बातें हैं जो पेश आती हैं। तो वो सब भी दीन का हिस्सा है, वो दीन से अलग नहीं है। तो इसलिए इस दरख्त की 5 शाखें बनाई गई हैं कि मेरी मुआशरत सही हो जाए। मुआशरत क्या है? कुछ उलमा फरमाते हैं ये सबसे आखिर में सही होती है कि अपने जो घर वाले हैं, करीब के लोग हैं, उनसे मैं किस तरह पेश आता हूँ। और इसी तरह फिर ये मामलात हैं, मेरा कारोबार है, लेन देन है, खरीद फरोख्त है, इन सब में मैं किस तरह पेश आता हूँ। और फिर अखलाक हैं, और फिर आदाब हैं। आदाब की भी बहुत ज़्यादा अहमियत है कि इस्लाम में छोटे बड़े का फ़र्क जो होता है, और फिर बड़ों का अदब करना, और खाने पीने के आदाब क्या है। मुख्तलिफ बातों के जो हैं, मुख्तलिफ उमूर के मुख्तलिफ आदाब हैं। और आप ये भी देखेंगे कि ये जो अखलाक हैं, ये तकरीबन हर जगह आपको नजर आएंगे। मामलात में भी अखलाक, मुआशरत में भी अखलाक, आदाब में भी अखलाक। और क्योंकि इखलास भी अदब का एक हिस्सा है, जो कि यहाँ भी आपको नजर आ रहा है तने के अंदर, तो इखलास भी अखलाक का एक हिस्सा है। तो इबादात में भी अखलाक आ जाते हैं। तो ये मैंने मुख्तसरन दरख्त के ऊपर बात की और इनायत के ऊपर बात की। बात तो इस पर बहुत लंबी हो सकती है। तो अब हम देखते हैं कि इंसानों में अल्लाह ताला ने एक चीज मुश्तरक रखी है, और इसमें एक बहुत बड़ी हिकमत है। अब आप सोचें वो क्या चीज हो सकती है। अजीब बात है कि इंसान सब मुख्तलिफ है। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने सब इंसानों को मुख्तलिफ बनाया है। यहाँ तक कि उनकी उंगलियों के पोरे, और जिसको थंब प्रिंट या फिंगरप्रिंट कहते हैं, उनको भी मुख्तलिफ बनाया है। इतना मुख्तलिफ इंसान को एक दूसरे से बनाया है। और इसी मुख्तलिफ होने में वो चैलेंज है जो हम सबको फेस करना पड़ता है। और उसी की वजह से हमें अपने अखलाक जो हैं वो बुलंद करने पड़ते हैं। वो किस तरह, वो आगे देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह शम्स में फरमाते हैं
فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، کہ پھر اس کے دل میں وہ بات بھی ڈال دی جو اس کے لیے بدکاری کی ہے، اور وہ بھی جو اس کے لیے پرہیزگاری کی ہے، یعنی اس کے دوسرے الفاظ میں اس کے دل میں نیکی اور برائی دونوں ڈال دی۔ آگے فرماتے ہیں فلاح اسے ملے گی جو اس نفس کو پاکیزہ بنائے، یعنی اپنی زندگی کو پاکیزہ بنائے، اور یہ جو بدکاری والا ایلیمنٹ ہے اس کو اپنے دل سے، اپنے نفس سے نکال دے، اور نامراد وہ ہوگا جو اس کو گناہ میں دھسا دے گا، یعنی اپنے نفس کو گناہ میں دھسا دے گا۔ تو ہدایات سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سسٹم ایسا بنایا ہے کہ جس میں انسان برائی کی طرف بھی راغب ہوتا ہے اور اچھائی کی طرف بھی راغب ہوتا ہے، اور ان چیزوں کو یعنی اپنے یہ جو بات ہے کہ فلاح اسے ملے گی جو اس نفس کو پاکیزہ بنائے، یہ پاکیزہ بنانا جو ہے یہ تصوف ہے، اور اس کو تزکیہ بھی کہتے ہیں، اور یہ کوئی بے دلیل اور بے بنیاد چیز نہیں ہے جس کو بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تصوف کیا چیز ہے۔ تو کیونکہ کچھ لوگوں نے تصوف کو بدنام کر دیا غیر شرعی حرکتوں سے، اس لیے لوگوں نے تصوف کو کچھ اور سمجھ لیا۔ تو حقیقت میں اپنے دل کو پاکیزہ کرنا، اس کا تزکیہ کرنا، یہی تصوف ہے۔ تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہمیں فرما رہے ہیں کہ اپنے اخلاق اچھے کرو، دوسرے الفاظ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہی فرما رہے ہیں کہ اپنے اخلاق اچھے کرو۔ وہ کیسے ہوں گے؟ اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک نمونہ دے دیا، ہمیں ایک مثال دے دی، ایسی مثال دے دی کہ اس سے اچھی مثال ہو نہیں سکتی، کہ ہم یہ کہیں کہ بھئی یہ تو کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں یہ ہم کیسے کریں۔ ہمیں ایک ایسا انسان دیا صلی اللہ علیہ وسلم جس نے یہ سب کچھ کر کے دکھایا، اور پھر ہمیں کہہ دیا کہ انہی کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا کہ ہم ہی میں سے ایک ایسا انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جن کی زندگی کو پھر پریزرو بھی کر لیا، اس کو ریکارڈ بھی کر لیا، اس کو کتابوں میں محفوظ کر لیا۔ آج ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سنی سنائی بات ہے، بلکہ پوری تحقیق کے ساتھ پوری زندگی اور اخلاق اور آداب سب کچھ محفوظ کر لیا، اور ہمارے لیے آسان کر دیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اپنی زندگی میں لے کر آ جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہے۔ اب اگر کسی کو اچھے اخلاق کا مطلب ہی نہیں معلوم، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہنس کے بات کر لینا، اچھے طریقے سے کسی کے ساتھ پیش آ جانا، کسی کی مالی مدد کر دینا، صرف یہ اچھا اخلاق ہے، تو وہ اس حدیث کا مطلب صحیح طور پہ سمجھے گا نہیں۔ اور نبی کریم جو صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں وہ ہم آگے دیکھیں گے کہ اچھے اخلاق کیا ہیں۔ کیا یہ کوئی ایسی چیز ہے جس کو سمجھنا مشکل ہے، یا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہمارے سامنے کھول کے رکھ دیے گئے ہیں، تو جب کھول کے رکھ دیے گئے تو پھر ہمارے لیے ان کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ بس کمی یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک وہاں پہنچنے کی کوشش نہیں کی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ کامل ایمان والا مومن وہ ہے جو ان میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہو، اور جو اپنے بال بچوں پر سب سے زیادہ مہربان ہو۔ اب آپ دیکھیے کہ ایمان کے ساتھ اخلاق کو جوڑا جا رہا ہے، کہ ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک اخلاق اچھے نہ ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے یہ کوئی بہت بڑی چیز ہے جس کی طرف ہماری توجہ ابھی تک نہیں گئی ہے، کہ سب سے زیادہ کامل ایمان والا مومن وہ ہے جو ان میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہو۔ تو اب اگر ابھی تک تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ کیا، ہم نے سنا تو بہت دفعہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ سب سے اچھے تھے، بے شک سب سے اچھے تھے، لیکن ان کا اظہار کس طرح ہوا؟ اگر ہم جاننا چاہیں کہ کس طرح اچھے تھے، کیا بات تھی، تو ہم ان کی صفات کو دیکھیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کیا تھیں۔ ان صفات میں ان کا برتاؤ کیسا تھا، رویہ کیسا تھا دوسروں کے ساتھ،
تو اگر ہم ایک ایک صفت کو پڑھنا شروع کر دیں اور یا اس کے بارے میں جاننا شروع کر دیں، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ میری اپنی زندگی کیسی ہے، میرے اپنے اخلاق کیسے ہیں۔ جب میں موازنہ کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو ایسے تھے، تو میں کیسا انسان ہوں۔ تو جب ہمیں یہ پتہ چلنا شروع ہوگا تو ایک شرمندگی کی کیفیت طاری ہو جائے گی، اور بہت ہی افسوس ہوگا کہ میں اپنی زندگی کیسے گزار رہا ہوں یا گزار رہی ہوں۔ تو یہ آپ کے سامنے چند صفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رکھی گئی ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری صفات ہیں۔ یہ جان کر مجھے بہت ہی زیادہ حیرت ہوئی، کیونکہ میں اپنے اخلاق کے حوالے سے بھی کوئی بہت زیادہ خوش نہیں تھا، اور اپنے شیخ سے پوچھا بھی کہ مجھے مثال کے طور پہ میں نے پوچھا کہ مجھے کیسے پتا چلے گا میرے اندر تکبر ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ تو بہت ہی پریشانی کی بات ہے کہ اگر میرے اندر کبر ہو اور مجھے معلوم ہی نہ ہو۔ تو بہرحال انہوں نے اس کا مجھے جواب دیا، آگے موقع ہوا تو اس پہ بات کروں گا۔ لیکن یہ کہ یہ ساری چیزیں کیا میں میری زندگی میں ہیں یا نہیں ہیں، اب ہر انسان اپنے آپ کو تو اچھا ہی سمجھتا ہے، اس کو ساری خامیاں دوسروں میں ہی نظر آتی ہیں۔ ابھی بھی جب یہ سائیڈ آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے، تو عین ممکن ہے آپ کسی اور کے بارے میں سوچ رہے ہو کہ وہ تو ایسا ہے، اس میں تو یہ کمی ہے، اس میں تو وہ کمی ہے۔ حالانکہ سب سے بڑا فائدہ انسان کی اپنی اصلاح میں ہے۔ جس نے اپنی اصلاح کر لی وہ کامیاب ہو گیا۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ صفات جو ہیں یہ تو چند صفات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہیں، اور ان کی بہت ساری صفات ہیں۔ جب ہم اگر کتابیں ڈھونڈیں، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے اوپر کتابیں ڈھونڈیں، تو اتنی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ انسان حیران رہ جائے کہ ایک انسان کے کیریکٹر کے بارے میں، ان کے اخلاق کے بارے میں اتنی تحقیق ہوئی، اتنی ساری کتابیں، اتنی ساری احادیث موجود ہیں۔ تو ان صفات پہ ہم دوبارہ آتے ہیں، لیکن ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ انسان عام طور پر اس کا عمل کس طرح ہوتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک محرک ہے، جیسے کوئی ناگوار بات ہو گئی اور اس کے نتیجے میں عمل ہے، اور وہ عمل بے سوچے سمجھے ہو گیا۔ آج یہ اس قسم کی باتیں بہت سامنے آ رہی ہیں، ہماری اپنی زندگی میں بھی ہمیں مل جائیں گی، اور دوسروں کی زندگی میں بھی، کہ کوئی ناگوار بات ہو گئی، اس کو میں محرک کہہ رہا ہوں، اور اس کے نتیجے میں جو ریاکشن آیا وہ بالکل بے سوچے سمجھے ہو گیا۔ آپ آج سڑک پر نکل جائیں تو بات بات پر لوگ ایک دوسرے کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، ٹریفک کے دوران ایسا ہو رہا ہوتا ہے، اور ماں کو بچے کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے، بچے نے کوئی شرارت کر دی، اس کو مارنا شروع کر دیا۔ تو یہ عمل کی عمومی ترتیب ہے۔ یہ عمومی ترتیب جو ہے، اس میں اس کی کچھ اور مثالیں بھی ہو سکتی ہیں۔ مثلا یہ کہ مجھے بھوک لگی تو میں نے کھانا کھا لیا، مجھے پیاس لگی میں نے پانی پی لیا، مجھے آرام کی ضرورت ہے میں تھک گیا ہوں میں لیٹ گیا، میں سو گیا۔ تو یہ ساری عمل کی عمومی ترتیب ہے۔ اس ترتیب میں اور جانوروں کی ترتیب میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے سمجھنے کے لیے کہ یہ ترتیب جس میں محرک آئے اور اس کے نتیجے میں فوراً عمل ہو جائے، تو اس میں اور جانوروں کی ترتیب میں کوئی فرق نہیں۔ تو اب کیونکہ ہم جانور نہیں ہیں، ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو کچھ نہ کچھ تو فرق ہونا چاہیے۔ وہ فرق کیا ہوگا؟ وہ فرق یہ ہوگا کہ محرک ہوگا، کوئی بھی ناگوار بات ہو گئی تو بیچ میں توقف ہوگا، یعنی انسان رک جائے گا، فوری طور پہ عمل نہیں کرے گا، اور وہ سوچے گا اس وقت کا تقاضا کیا ہے۔ میں نے لکھا تو ناگوار بات ہے، لیکن یہاں کوئی بھی بات ہو سکتی ہے، صرف سمجھانے کے لیے ناگوار بات لکھا ہے۔ تو اب ایسی صورت میں جب کوئی ناگوار بات ہو گئی تو انسان فوری طور پہ ریاکٹ نہیں کرے گا، فوری طور پہ عمل نہیں کرے گا، بلکہ توقف کرے گا اور یہ سوچے گا اس وقت کا تقاضا کیا ہے۔ اور پھر جو عمل عمل کرے گا وہ صحیح عمل ہوگا، کیونکہ اس نے سوچ سمجھ کر عمل کیا ہے۔ اس بیچ والے پارٹ کو جس کو توقف کہا جا رہا ہے، یہی تصوف ہے، یہی تزکیہ ہے۔
کہ میں اپنی بری عادات، اپنے رذائل اور ایسی باتوں میں جہاں میرا طرز عمل غلط ہوتا ہے، ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کروں، اور ٹھیک کرنے کی کوشش کے دوران مجھے تھوڑا سا توقف کرنا پڑے گا، کیونکہ کوئی بھی عادت اتنی آسانی سے نہیں چھوٹتی۔ اس عادت کو چھوڑنے کے لیے کچھ محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس محنت کو، اس رکنے کو، اپنے آپ کو روکنے کو تصوف کہتے ہیں، اور اس طرح انسان کیونکہ پاک ہوتا ہے تو اس کو تزکیہ کہتے ہیں۔ تو کیونکہ ہم سب انسان ہیں تو ہمیں اسی طرح پیش آنا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ کہ کوئی، اب ایک مثال آپ کے سامنے اگر رکھی جائے کہ ہم پچھلے والے سلائیڈ پہ چلے جاتے ہیں کہ مجھے بھوک لگی، میں نے کھانا کھا لیا، ٹھیک ہے، اس میں کوئی بات نہیں، ایسے ہی ہوتا ہے عام طور پر۔ لیکن یہ کہ بلی کو بھی جب بھوک لگے گی، یا کوئی بھی جانور آپ نے گھر میں پالا ہوا ہے، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اگر اسے بھوک لگ رہی ہے اور آپ نے اس کے سامنے کھانا رکھ دیا تو اس نے بھی فوراً کھا لیا، تو دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن ایک مسلمان کا عمل کیا ہوگا؟ وہ پہلے بسم اللہ پڑھے گا، وہ رک جائے گا، وہ فوراً کھانا کھانا شروع نہیں کرے گا، بلکہ وہ توقف کرے گا اور بسم اللہ پڑھے گا اور پھر کھائے گا۔ اب اس سے بھی بڑھ کر ایک بات آ گئی کہ رمضان کا مہینہ آ گیا، تو رمضان کے مہینے میں تو مسلمان کھانا کھاتا نہیں ہے، دن میں جو بھی وقت ایسا ہے جس میں کھانا حرام ہے اس میں کھانا نہیں کھاتا، پانی نہیں پیتا۔ اب اگر اس کے سامنے کھانا آ گیا تو وہ بسم اللہ پڑھ کر بھی کھانا نہیں کھا سکتا، جبکہ جانوروں کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ جانور کو آپ سمجھائیں، اسے ٹرین کرنے کی کوشش کریں کہ بھئی رمضان کا مہینہ ہے، اس میں کھانا نہیں کھا سکتے، پانی نہیں پی سکتے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جانور ہے، وہ اشرف المخلوقات نہیں ہے، وہ سوچے سمجھے بغیر، وہ کسی توقف کے بغیر عمل کرتا ہے، اور اس لیے وہ اس کا عمل فوری ہوتا ہے۔ جبکہ ہمارا عمل ایسا نہیں ہوتا، ہم پورے دن اپنے آپ کو روکے رکھتے ہیں کھانے پینے سے، اور توقف کرتے ہیں، اور ہمیں اس بات کا خیال ہوتا ہے کہ اس وقت کا تقاضا کیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع فرما دیا ہے کہ اس وقت کھانا نہیں کھا سکتے۔ جو عام دنوں میں جو چیز حلال تھی وہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا، اور اس طرح ہمارا عمل صحیح ہو جاتا ہے۔ تو یہ رمضان کی جو مثال ہے یہ بہترین مثال ہے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسی بات فرمائی ہے جو کسی اور عمل کے بارے میں نہیں فرمائی، کہ روزے کا اجر میں دوں گا، یعنی کوئی مقرر نہیں فرمایا کیا دوں گا، بلکہ یہ کہا کہ میں دوں گا، اس لیے کہ اس عمل میں جتنا اخلاص ہے کسی عمل میں اتنا اخلاص نہیں ہے۔ انسان چاہے تو بند کمرے میں جا کے کچھ نہ کچھ کھا پی سکتا ہے، لیکن اس مہینے میں انسان کو سب سے زیادہ احساس ہو جاتا ہے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، میں یہ نہیں کر سکتا۔ باقی 11 مہینے میں انسان کو وہ احساس نہیں ہوتا جو اس مہینے میں ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسی بات فرمائی کہ اس عمل کا اجر میں دوں گا۔ اب جب بات اس سے بھی آگے بڑھ جاتی ہے کہ یہ تو چلے ہم اشرف المخلوقات تھے اور ہم نے اپنا تصوف تزکیہ شروع کر دیا، تو ہم نے ہر کام سوچ سوچ کے اور صحیح عمل شروع کر دیا، تو بات اس سے بھی آگے بڑھ سکتی ہے، اور آپ اس سے بھی آگے جا سکتے ہیں۔ یعنی وہ کیا ہوگی، وہ پھر واپس آپ وہیں آ جائیں گے کہ محرک بھی ہے اور نتیجے میں عمل ہے، محرک بھی ہے نتیجے میں عمل ہے، اور بیچ میں جو چیز تھی وہ غائب ہو گئی۔ اب یہ تو حیرانگی کی بات ہے کہ محرک موجود ہے، کوئی ناگوار بات ہو گئی ہے، اور عمل اس کے جواب میں ریاکشن ہو گیا ہے، لیکن وہ احسن ہے، وہ برا عمل نہیں ہے بلکہ وہ اچھا عمل ہے۔ یہ کیسے ہو گیا، بیچ میں سے توقف کیسے غائب ہو گیا؟ یہ اس طرح ہو گیا کہ نیکی کرتے 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 کرتے، اپنا تزکیہ کرتے 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 کرتے، اپنی اصلاح کراتے 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 انسان نفس مطمئنہ حاصل کر لیتا ہے، اور پھر اسے سوچ بچار کی ضرورت نہیں پڑتی کہ اب میں یہ عمل کروں یا نہیں کروں۔ اب وہ جو جس کو کہتے ہیں آٹو پہ آ جاتا ہے، اب اس کے لیے گناہ کرنا تو تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔
बड़े गुनाह तो नामुमकिन और छोटे गुनाह भी तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। अब उसने नफ्स मुतमइन्ना हासिल कर लिया है। और ये वो सबसे ऊंचा लेवल है जो कोई मुसलमान हासिल कर सकता है। और अब उसका अमल जो है वो एहसन ही होगा। इसकी एक मिसाल है। इसकी मिसाल ये है कि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु, आप सबको ये वाक़या मालूम होगा कि वो दुश्मन से जंग हो रही थी और एक दुश्मन पर काबू पा लिया और उसकी सीने पर चढ़कर बैठ गए, और ऐन उस वक्त जब उसे मारने वाले थे, कत्ल करने वाले थे, तो उसने उनके चेहरे पर थूक दिया। अब ये ऐसा अमल था जिसकी वजह से मार तो वो पहले भी रहे थे, तो अब भी मार सकते थे, लेकिन अब उसे छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उनका इखलास मुतासर हो गया। उन्होंने जवाब ये दिया कि अब अगर मैं इसे मारता तो मेरा अपना गुस्सा इसमें शामिल हो जाता। पहले मैं इसे सिर्फ अल्लाह के लिए मार रहा था, अब मेरा अपना जाती गुस्सा इसमें शामिल हो जाता। तो ये कैसे हो गया कि बीच में अब कुछ वो जो तज़किया और तसव्वुफ वाली चीज थी वो अब ये उनकी एक ऑटोमेटिक एक उनका तर्ज अमल हो गया। ये उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया कि जो कुछ करना है अल्लाह के लिए करना है, जो कुछ करना है इखलास के साथ करना है, और अगर इखलास नहीं है तो उस अमल को छोड़ देना। कभी कभी लोग ये कहते हैं, अपने आप को जस्टिफाई करते हैं कि भाई ये गलती जो हुई है मुझसे ऐसे ही नहीं हुई, या मैंने अगर किसी पर गुस्सा कर दिया है या मैंने उसको ये कह दिया है वो कह दिया है, तो इसकी एक वजह है और बहुत बड़ी वजह है, और वो ये कि गलत बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तो ये कह देना कि गलत बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, इसका दूसरा मतलब ये है कि आपके अखलाक ऐसे हैं नहीं कि आप किसी गलत बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते। भाई अच्छी बात को तो सभी बर्दाश्त करते हैं, और बल्कि उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसको पसंद करते हैं। अच्छी बात को तो, गलत बात को बर्दाश्त करना ही तो अच्छे अखलाक की निशानी है। तो कभी भी अपने आप को इस तरह नहीं कहना चाहिए कि ये मैंने इसलिए किया कि मुझसे गलत बात बर्दाश्त नहीं होती। गलत बात ही आपको बर्दाश्त करनी है। अगर आप में ये खूबी पैदा हो गई तो आपके अखलाक अच्छे हो गए। और जब आप ये कहते हैं कि गलत बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, तो हकीकत में आप अपनी एक खराबी लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं कि भाई मेरे अंदर ये खराबी है। तो इसको यूं सोचना चाहिए। अच्छा, ये पूरी अखलाक की जो बहस है इसको इस तरह भी समझा जा सकता है कि जिंदगी गुजारने के दो तरीके होते हैं। मैंने पूरी कोशिश की कि इंग्लिश का कम से कम इस्तेमाल हो, लेकिन कहीं कहीं मेरे लिए मुश्किल था तर्जुमा करना। तो बहरहाल मैं कोशिश करूंगा पूरी बात समझा सकूं कि जिंदगी गुजारने के दो तरीके होते हैं, एक लेने वाला और एक देने वाला। यानी एक में मैं कुछ हासिल करना चाहता हूँ और एक में मैं समझता हूँ कि मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं जो मुझे पूरी करनी है। उसकी कुछ मिसालें हैं यहाँ पर। तो अगर ये बीच वाला जो है, ये आप अपने आप को समझें कि ये मैं हूँ, तो अगर तो उल्टे हाथ पर जो बातें लिखी हुई हैं वो आपके अंदर पाई जाती हैं, तो फिर तो आपकी जिंदगी लेने वाली है। और अगर सीधे हाथ पर जो बातें लिखी हुई हैं अगर वो आपकी जिंदगी में पाई जाती हैं, तो फिर आपकी जिंदगी देने वाली है। तो अब दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क ये है कि जो लेने वाला होता है उसकी जिंदगी में शिकायत होती हैं कि मुझे ये नहीं दिया, मेरे वालिदैन ने मेरे साथ ये ज्यादती की, माशरे ने मेरे साथ ये किया, मेरा हस्बैंड मेरे साथ ऐसा करता है। शिकायत शिकायत शिकायत। और शिकायत का ताल्लुक माजी से होता है, और माजी को आप बदल नहीं सकते। अब अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे, देने वाली जो पर्सनैलिटी है, उसकी जिंदगी में गोल्स होते हैं, अहदाफ होते हैं कि मुझे करना क्या है। कि फर्ज किया मुझे किसी से शिकायत थी, और गलती उसकी थी या मुझकी मेरी थी, जिसकी भी थी, तो उसको ठीक कैसे कर सकते हैं? तो अब इसके मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं आप इस बात को रियलाइज करें कि गलती आप ही की थी, तो आप उससे जाके माफी मांग लें। तो आपका गोल ये होगा,
آپ کا ہدف یہ ہوگا کہ اگر میرا کسی سے تعلق خراب ہو گیا ہے تو مجھے اسے ٹھیک کرنا ہے. گول جو ہوتا ہے یا ہدف جو ہوتا ہے اس کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے، شکایات کا تعلق ماضی سے ہوتا ہے. تو کوئی بھی اگر زندگی میں کوئی شکایت ہے تو اب زندگی میں جو ماضی میں چیزیں ہو گئی وہ چینج نہیں ہو سکتے. جو چیزیں چینج ہو سکتی ہیں وہ مستقبل میں چینج ہو سکتی ہیں. ان کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو یہ دینے والی جو سوچ ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں اپنی زندگی بہتر بنانے کے لیے، میں کیا کر سکتا ہوں. اسی طرح یہ جو لوگ اس طرف ہوتے ہیں ان کی خواہشات ہوتی ہیں مجھے یہ مل جائے، میرے پاس ایسی گاڑی ہو، میرے پاس ایسا گھر ہو، ایسا فون ہو، یا میرا آ، یعنی خواہشات کی تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. دوسری طرف یہ لوگ ہوتے ہیں جن کی اقدار ہوتی ہیں یعنی ویلیوز ہوتی ہیں. جب ویلیوز ہوتی ہیں تو پھر میں ذرا ٹائم بھی دیکھ رہا تھا کیونکہ مجھے کچھ اور کام بھی. جب ویلیوز ہوتی ہیں تو وہ اپنے فیصلے ان اقدار کے، ان ویلیوز کے حساب سے کرتا ہے کہ یہ میری ویلیو، مثلا سچ بولنا میری ویلیو ہے. اب میں جھوٹ نہیں بولوں گا چاہے میرا کتنا ہی نقصان ہو جائے. اور سچ اور جھوٹ بولنے کا یا سچ کسی کی اقدار میں سے ہونے کا ٹیسٹ یہی ہوتا ہے کہ وہ جب اس کا نقصان ہونے والا ہو تو اس وقت وہ سچ بولتا ہے یا نہیں سچ بولتا. تو میں گاڑی بیچ رہا ہوں اور میری گاڑی میں کوئی خرابی ہے، ایسی خرابی ہے جو کسٹمر کو اگر پتہ چل جائے تو وہ اس کو نہ خریدے یا بہت ہی کم قیمت پہ خریدے، اور میں نے اس کو خرابی کو چھپایا ہوا ہے اور وہ پوچھ بھی رہا ہے تو میں جھوٹ بول رہا ہوں کہ نہیں اس میں کوئی خرابی نہیں. تو یہاں پر اگر میں نے سچ بولا تو اس کا مطلب ہے کہ میں دینے والے لوگوں میں کی فہرست میں شامل ہوں. اسی طرح یہ اپنے حقوق کی بات کرتا ہے، مجھے حقوق نہیں مل رہا. یہ اپنے فرائض کی بات کرتا ہے کہ میں اپنے فرائض پورے کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا. اب یہ فرائض پورے کرنا اس کے ہاتھ میں ہے، جبکہ حقوق لینا اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ دوسروں کے ہاتھ میں ہے. اسی وجہ سے یہ ہمیشہ کمزور ہوتا ہے اور یہ ہمیشہ قوی ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے. یہ اپنی زندگی بے سکونی میں گزارتا ہے، اس کی زندگی میں سکون ہوتا ہے. اس کے ان سب باتوں کی وجہ سے اس کی زندگی میں جھگڑے اور فساد رہتے ہیں، جبکہ اس کی زندگی میں امن و سکون رہتا ہے. اور پھر یہ حالات کا وکٹم بن جاتا ہے کہ میں تو حالات کا شکار ہوں اس لیے میں ایسا ہوں. میں برا نہیں ہوں بلکہ سب برے ہیں، ان کی وجہ سے یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہو رہا ہے. جبکہ یہ کہتا ہے کہ میں ماسٹر ہوں، میں اپنی ساری چیزوں کا خود ذمہ دار ہوں، میں اپنے فرائض پورے کروں گا، میں اپنے اہداف پورے کروں گا. تو اب دونوں میں فرق یہ ہے کہ اس کی زندگی اس کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہے. اس کی ساری توقعات دوسروں سے ہیں، شکایتیں دوسروں سے ہیں، اس کے جھگڑے چل رہے ہیں، فساد چل رہے ہیں، یہ کنٹرول میں ہے کیونکہ یہ سب چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے. اس کو کسی سے کوئی امیدیں وابستہ نہیں ہے بلکہ یہ اس کی ساری امیدیں اپنے آپ سے وابستہ ہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں اور میں کس کس طریقے سے چیزیں ٹھیک کر سکتا ہوں. تو یہ ان دونوں شخصیتوں میں فرق ہے. آپ کو اس طرف آنا چاہیے، جو بھی اگر کوئی اس طرح کی زندگی گزار رہا ہے تو اس کو اس طرف آ جانا چاہیے، تو اس طرح اس کے اخلاق بہتر ہو جائیں گے. اب اخلاق حسنہ کا مطلب کیا ہے؟ اعتدال. تو اخلاق حسنہ کا مطلب اعتدال ہے. یہ ہم کس طرح سمجھیں گے کہ ہم مثلا ہم سب پیسہ مال خرچ کرتے ہیں تو مال خرچ کرنے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک یہ کہ اسراف کریں، ہم فضول خرچی کریں، اور ایک یہ کہ ہم بخل کریں، زکوٰۃ بھی نہ دیں، لوگوں کے حق پورے نہ کریں. ان دونوں کے درمیان کی جو کیفیت ہے وہ سخاوت کہلائے گی. تو یہ بیلنس کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ اخلاق حسنہ میں ہمیں بیلنس کس طرح کریٹ کرنا ہے. دوستوں میں بہت مشہور ہیں کہ بہت ہی سخی آدمی ہے، گھر میں جو ہے وہ لوگوں کو شکایتیں ہیں، بیوی کو شکایتیں ہیں، بچوں کو شکایتیں ہیں. تو یہ جب اعتدال آ جائے گا تو پھر سخاوت کی صفت حاصل ہو جائے گی. برے اخلاق سے کیوں بچا جائے؟ بھائی برے اخلاق سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر پچھتاوے ہوتے ہیں کہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، اگر میں یوں کر لیتا تو یوں ہو جاتا. پچھتاووں سے بچنے کے لیے
اگر برے اخلاق ہوتے ہیں نا، انسان ٹینشن کا شکار رہتا ہے، سٹریس کا شکار رہتا ہے، اس وجہ سے اس کی صحت بھی خراب ہوتی ہے، دل کی بیماریاں لگ جاتی ہیں، تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ اور یہ سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی تو زندگی بھی بہتر ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ بھی معاف کریں گے، ہم دوسروں کو معاف کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں معاف فرما دیں گے۔ اس طرح ہم قرآن شریف کی ایک آیت بھی ہے جس میں آ، غصے سے روکا گیا ہے کہ اپنے غصے کو کنٹرول کرنے والے لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اب آخر میں یہ جب سب باتیں میں نے مختصراً آپ کے سامنے رکھ دیں، تو اب آپ کوئی ایسی مثال سوچئے جس میں کوئی ناگوار واقعہ پیش آیا، اور اس کا تھوڑا سا انالیسس کریں کہ یہ کہ کیا ہوا تھا، کیوں ہوا تھا، اور کس کی غلطی تھی۔ مختصر انالیسس نہیں کریں اس کو، ڈیپ ڈاؤن جا کے اس کا انالیسس کریں کہ یہ کیا تھا، کیوں ہوا، کس کی غلطی تھی، میری غلطی تھی یا فلاں کی غلطی تھی، اور پھر ایسی صورت میں کرنا کیا چاہیے تھا مجھے یا فلاں کو۔ تو یہ ایکسرسائز اگر ہم روزانہ کی بنیاد پر شروع کر دیں، اگر تو روزانہ مسئلے آ رہے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اگر کبھی بھی کوئی مسئلہ آ جائے، اگر ہم یہ انالیسس شروع کر دیں کہ یہ کیا ہوا، کیوں ہوا، کس کی غلطی تھی، اور ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے، تو پھر ہمارے تمام مسائل ایک ایک کر کے انشاءاللہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ان سب باتوں کا یعنی یہ باتیں کرنا بہت آسان ہے، لیکن اپنی خرابیوں پہ نظر رکھنا، اپنی خرابیوں کا احساس ہونا، ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنا، یہ ایک مشکل کام ہے۔ اس کام کو آسان بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی شیخ سے وابستہ ہو جائیں اور اس سے اپنی اصلاح کروائیں، کیونکہ اپنی خرابیاں کوئی انسان جو ہے نا، وہ شاہد ہی کوئی ہو جو اپنی خرابیوں پہ نظر رکھتا ہو یا اسے نظر آتی ہو، لیکن جب شیخ سے وابستہ ہو جاتا ہے تو پھر آہستہ 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 اس کو اپنی خرابیاں، اپنی غلطیاں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ اپنی ایک ایک صرف عمل پہ نہیں بلکہ سوچ پہ بھی نظر رکھتا ہے کہ یہ میں کیوں سوچ رہا ہوں، ایسا کیوں سوچ رہا ہوں، یہ تو سوچ ہی غلط ہے، مجھے اس سوچ کو روک دینا چاہیے، فلاں کے بارے میں مجھے غلط بات نہیں سوچنی چاہیے۔ تو یہ سب جب ہم کر لیں گے انشاءاللہ تو ہمارے اخلاق بہتر ہو سکتے ہیں۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔